بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نداء ربانی میں آج ہم 15ویں ندا کی بات کریں گے، اور یہ ندا اللہ کی طرف سے آئی ہے جس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 اور 131 میں جو حکم دیا گیا ہے اس کی ہم بات کریں گے۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین۔ کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سود مت کھاؤ دگنا چوگنا کر کے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو تاکہ تم فلاح پالو، اور آگ سے بچو جو کہ کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے پھر وہ سود کی، جیسے ہم پہلے آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر بھی سود کے بارے میں سخت الفاظ کہے گئے، اور یہی کہا گیا کہ جو اس کو نہیں چھوڑے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ اس طرح سود جو ہے وہ لینا جائز نہیں ہے۔ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ جو فرما دیا گیا ہے کہ دگنا چوگنا کرتے چلے جاؤ، یہ جیسے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو اصل ربا جو ہے وہی سود جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ دو طرح کا شریعت میں بیان کیا گیا ہے کہ ربا فضل و ربا نسیہ۔ فضل سے مراد ہوتا ہے تو زیادہ کرنا، بڑھانا، اس کو دگنا چوگنا جتنا مرضی ہو جائے کرتے چلے جانا، اور نسیہ جو ہے وہ ہے اس کی مدت میں تاخیر کرنا، اس کا مدت بڑھانا۔ تو ربا الفضل جو ہے یہ ہو سکتا ہے جیسے سونا ہے، چاندی ہے، یہ مختلف اجناس ہیں اور دوسری چیزیں ہیں جو کہ اس طرح اگر ان کے ذریعے سے لین دین کیا جاتا ہے تو اس میں ہے۔ اگر وہ برابری کی سطح پہ ہوں تو ٹھیک ہے، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، جو بھی ہیں جتنا یہ ہے اتنا وہ ہے، چاہے اس کی نوعیت بدل بھی جائے لیکن جب کہ نام ایک ہی ہے تو پھر ان کو برابر ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں اضافہ ہو کہ ایک طرف ایک چیز جو ہے وہ 1 کلو گرام ہے تو دوسری طرف 2 کلو گرام رکھے گئے ہیں، یا سونا ہے ایک طرف 1 تولہ سونا ہے دوسری طرف 2 تولے دیے جا رہے ہیں آپس میں، تو یہ غلط ہوگا۔ لازمی ہے کہ وہ برابری کی سطح پہ ہوں، اسی کو ہی اگر بڑھا دیا جائے گا تو وہ ربا الفضل میں آ جائے گا۔ اور ربا النسیہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اسی سے ہے کہ اگر کسی پر ادھار ہے، قرض ہے، تو جب وقت آ جاتا ہے کہ 1 مہینے بعد دینا تھا اور وہ نہیں دے پاتا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں موقع دیتا ہوں، تم اور وقت لے لو لیکن پیسے بڑھا دو اس کے اوپر، اگر 1000 ہیں تو اس پہ 100 روپے اور بڑھا دو۔ اس طرح کر کے وہ اس کی مدت کا دے دیتا ہے اس کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیسے بھی لیتا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ جہاں تک کہ اضعاف مضاعفہ ہے کہ وہ اسی لیے کہا گیا کہ جاہلیت میں یہی کام کیا کرتے تھے کفار، کہ وہ اسی قرض کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جہاں پہ اس کو مہلت دیتے تھے تو اور بڑھاتے چلے جاتے تھے۔ 1 مہینہ ہے تو اتنا، 2 مہینے ہو تو اور اتنا بڑھاتے چلے جاتے تھے، اس کے اوپر سود کے انبار لگ جاتا تھا اس کے اوپر، تو اس کی طرف کہا گیا ہے۔ تو آج جو بینکوں میں جیسے ہو رہا ہے تو وہی ہے کہ وہ جاہلیت سے بھی زیادہ برا وہ سود ہے جو کہ دیا جا رہا ہے، کہ اگر آپ نقد نہیں دیتے یا وقت پہ آپ پیسے نہیں ادا کرتے تو فوراً وہ آپ کے اوپر کتنی پرسنٹیج کے تحت وہ سود چڑھا دے گا۔ یہ کریڈٹ کارڈ وغیرہ جیسے ہوتے ہیں ان میں یہی ہے، اگر آپ نے پیسے نہیں ہیں آپ کے بینک میں تو وہ آپ کے اوپر سود چڑھ جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اس سلسلے میں، تو اسی لیے پھر اس سے منع کیا گیا کہ ایسا مت کرو، اس طرح مت کھاؤ سود۔ کہ لوگ جو ہیں سود کے بارے میں کتنے ہی آج کل بھی ایسے لوگوں میں لوگ موجود ہیں کہ جن کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اسی کا واتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو۔ یہ اس لیے کہ اب تم ایک بیچارہ محتاج آتا ہے گاؤں میں، دیہات میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں زمینداروں کے پاس، کہ وہ ان سے وہ کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی کتنے پیسے چاہیے تمہیں، لے لو، جتنے چاہیں لے لو، ہم دے دیں گے۔
لیکن اس پہ اتنا وقت دو گے ورنہ پھر سود چڑھ جائے گا تمہیں. سود اتنا بن جاتا ہے کہ اصل رقم سے بھی زیادہ وہ سود چڑھ جاتا ہے جو اس بیچارے کو دینا پڑتا ہے، ورنہ پھر کہیں اس کے گھر کو لے لیا، کہیں اس کے بیوی بچوں کو اٹھا لیا، کہیں کچھ کر لیا. تو یہ چیزیں جو ہیں انتہائی خطرناک ہیں جو کہ اس معاشرے میں ہو رہی ہیں. تو لہذا سختی سے منع کیا گیا، اللہ کا خوف کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، اس مصیبت سے جان چھڑاؤ اپنی. تو یہ تو ایک بات تو اس آیت میں یہ کہی گئی، اور اس کے بعد پھر انہیں حکم دیا گیا کہ اس آگ سے بچو. کسی نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی سخت مخالفت ہے کہ وہاں تو یہی ہے کہ یدم بید، ہاتھوں ہاتھ لے لو، بات ختم ہو گئی. بڑھاؤ گے، سود کرو گے تو وہی چیز جو ہے تم جہنم خرید رہے ہو. اسی لیے واتقوا النار، اس آگ سے بچو کہ جس میں تمہیں اگر جھونک دیا جائے تو تم کیا کرو گے. اور پھر اسی لیے کہ پھر یہ آگ جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی، اعدت للکافرین، تو تم تو اگر مسلمان ہو تو یہ کام مت کرو. کافروں والے یہ تو جاہلیت والے ہیں، کافروں والے کام ہیں، وہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ تم کرو گے تو تم بھی پھر انہی کے ساتھ جاؤ گے جہنم میں. تو لہذا تم اس سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، استغفار کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ہی سختی سے منع کیا، اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے کی کہ گھر میں جس کا بھی سود کا معاملہ تھا اس کو اپنے پاؤں تلے دبا کے ختم کر دیا کہ اب یہ باقی نہیں رہے گا. اب وہی ہے جو کہ رأس المال ہے، کیپٹل ہے، بس وہی واپس کرنا ہوگا، اس پر کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تو لہذا پھر اس کے لیے سخت قسم کی احادیث آئی ہیں کہ یہ انتہائی برا معاملہ ہے، انتہائی خطرناک ہے. وہ شخص جو بھی اس طرح کھاتا ہے تو وہی اللہ کے ہاں پھر بہت برا اس کا حشر ہوگا. چاہے سود کتنا ہی بڑھ جائے، کتنا ہی بڑھا لے، کتنے ہی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی برکت، ایک ذرہ برابر برکت نہیں ہوگی اس کے لیے. اس نے پیسے جتنا مرضی کما لے، کھا لے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے الٹا اس کا نقصان ہوگا. کہ یہ سود کے ذریعے سے اس کے اوپر بیماریاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، مشکلات آئیں گی، حادثات ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. اور وہ اسی دنیا میں ہی بھگتے گا اس کو کہ جو اس نے سود کے ذریعے سے پیسے کمائے ہیں. لوگوں کو بیچارے جو محتاج ہیں، غریب ہیں، بیچارے مجبور ہو کے جاتے ہیں ان کے پاس، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا، ان کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. تو لہذا پھر ہمیں سختی سے منع کر دیا گیا ہے کہ ایسا معاملہ نہیں کرنا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب جو واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور لے کر آئے، تو اچھی کھجور تھی، برنی جسے کہتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ یہ تو نہیں تھی ہمارے پاس، یہ تم کہاں سے لائے؟ کہنا ہمارے پاس وہ دوسری طرح سے کم تر کھجور تھی، اس کے 2 سا میں نے دے کر یہ 1 سا لے لی، 1 سا یہ اچھی والی کھجور لے لی میں نے، آپ اس کو تناول فرمائیں گے؟ تو آپ نے فوراً کہا کہ یہ تو سود ہے، یہ تو سود ہے، عین الربا، عین الربا، یہی تو سود ہے. تو یہ مت کرو ایسا. اگر تم نے خریدنی ہے تو پہلے وہ جو کھجور ہے اس کو بیچو اور اس کے پیسوں سے پھر یہ خریدو. تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ 2 الگ الگ چیزیں ہو گئیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوا. تو اس طرح نہیں ہے کہ تم 2 سا دے کر 1 سا اس کو لے رہے ہو، تو یہی تو سود ہے، یہ تم نے بڑھا دیا اس کو. تو لہذا اس کو سختی سے آپ نے اور تاکید کی کہ ایسا مت کرو. تو جہاں پہ بھی اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا. قرآن کریم میں بھی ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ایسا اٹھیں گے الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کے شیطان نے جس کو چھو لیا ہو، جیسے کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، کہ کوئی اس کو ہوش نہیں ہے، کوئی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بلکہ وہ تو بالکل ہی مخبوط الحواس ہو کے اٹھے گا. تو لہذا جب اس کے لیے اتنی سخت وعید ہے تو اس کو پھر خیال رکھنا چاہیے. اس قسم کی سود خوری کرنا یا اس میں سودی کاروبار میں شرکت کرنا یا سودی بینکوں میں لین دین کرنا، ان تمام سے بچنا چاہیے. وہاں تو ملازمت کرنا وہ بھی حرام، ناجائز، اس کی کمائی حرام کی. تو ان تمام چیزیں بچ کے جو حلال کمائی ہے اس کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے، جو یا تو وہ کام کرے جہاں پہ یہ سود نہ ہو، یعنی ایسے بینک نہ ہو، بلکہ کوئی اور کام ہو تو اس میں جا کر وہاں پہ کام کر لے. لیکن اس طرح کے سودی بینکوں میں یا سودی کاروبار میں شرکت کرنا یہ انسان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کی عبادات قبول ہوتی ہیں، بلکہ وہ تو
سخت عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اپنی حلال کمائی سے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔